اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے اس شہر کی جو صدیوں سے حکمرانوں کا شہر رہا ہے، جو اپنی تاریخ میں کئی بار اجڑا اور پھر سے بسایا گیا ہے۔ ہر بادشاہ نے اس شہر کی ترقی میں اپنا حصہ ضرور ڈالا تھا، لیکن اس شہر کو 4 چاند لگائے مغل دور کے بادشاہوں نے، اور آج یہ شہر انڈیا کی ثقافت کا مرکز بن گیا ہے، جہاں تاریخ سے لے کر جدت تک سب کچھ ہے۔ اس شہر میں کئی جنگیں لڑی گئیں، لیکن پھر سے امن کا پیغام بھی دیا اس شہر نے۔ اپنے اندر آنے والے ہر پردیسی کو دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا یہ شہر دلی ہے۔ اگرچہ پرانی دلی کی اندرونی گلیاں چھوٹی ہیں، لیکن یہاں رہنے والوں کا دل بہت کھلا ہے۔ کبھی اس شہر کی اہمیت دنیا میں ایسی ہوا کرتی تھی جیسے آج نیو یارک یا لندن کی ہے، اور کبھی اس شہر میں ہر طرف شعر و شاعری کا مہذب دورہ تھا۔ مرزا غالب، ابراہیم ذوق، مومن خان مومن، بہادر شاہ ظفر اور میر تقی میر جیسے شاعروں کو پہچان دیتا یہ شہر آج بھی بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں دلی شہر میں آج زندگی کیسی ہے، کون سے رسم و رواج ہیں جو آج بھی دلی میں زندہ ہیں، پرانے بادشاہوں کی تعمیر کی گئی کون سی نشانیاں ایسی ہیں جنہیں دیکھنے لاکھوں لوگ ہر سال دلی آتے ہیں۔ لیکن ویڈیو پر آنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک دلچسپ معلومات سے بھرپور ہمارا یہ چینل یونیورس ویو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ نئی دلی بھارت کا دارالحکومت ہے اور یہ شہر 3 طرف سے ہریانہ سے گھرا ہوا ہے، جبکہ اس کے مشرق میں اتر پردیش ہے۔ یہ بھارت کا مہنگا ترین شہر ہے اور اس شہر کا رقبہ 1484 مربع کلومیٹر ہے۔ اپنی 2.5 کروڑ آبادی کی وجہ سے یہ بھارت کا دوسرا بڑا جبکہ دنیا کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ دریائے جمنا کے کنارے یہ شہر 6 صدی قبل از مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ شہر تاریخ میں کئی سلطنتوں اور مملکتوں کا دارالحکومت رہا ہے، جو کئی مرتبہ فتح ہوا اور تباہ کیا گیا۔ سلطنت دلی کے عروج کے ساتھ ہی یہ شہر ایک ثقافتی، تمدنی اور تجارتی مرکز کے طور پر ابھرا۔ دلی شہر میں عہد قدیم اور قرون وسطیٰ کی بے شمار یادگاریں اور آثار قدیمہ موجود ہیں۔ مغلیہ دور میں جلال الدین محمد اکبر نے دارالحکومت کو آگرہ سے دلی منتقل کیا۔ پھر 1639 میں شاہ جہاں نے دلی میں ایک نیا شہر قائم کیا، جو 1649 سے 1857 تک مغلیہ سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ یہ شہر شاہ جہان آباد بھی کہلاتا تھا، جسے اب پرانی دلی کہا جاتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے قبل برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر چکی تھی۔ برطانوی راج کے دوران کلکتہ کو دارالحکومت کی حیثیت حاصل تھی۔ جارج ففتھ نے 1911 میں دارالحکومت کو دلی منتقل کیا اور 1920 کی دہائی میں قدیم شہر کے جنوب میں ایک نیا شہر نئی دلی کے نام سے بسایا۔ 1947 میں آزادی ہند کے بعد بھی نئی دلی بھارت کا دارالحکومت برقرار رہا۔ دلی شہر میں بھارتی پارلیمان سمیت وفاقی حکومت کے اہم دفاتر موجود ہیں۔ دلی شہر کے نام کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق یہ شہر ایک قدیم بادشاہ ڈھلو سے موصوب ہے، جس نے 50 قبل از مسیح میں شہر کو اپنا نام دیا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق اس شہر کا نام ہندی اور پراکرت لفظ دہلی سے ماخوذ ہے۔ پرتھوی راج چوہان کے درباری شاعر چند بردائی کی ہندی تحریر پرتھوی راسو میں تومر بادشاہ انگپال کو دلی کا بانی بتایا گیا ہے۔ ترک اور پشتون نسلوں کی حکومت خاندان غلامہ، خلبیہی خاندان، سید خاندان، لودھی خاندان اور پھر مغل بادشاہت میں بھی دلی سلطنت کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دلی پر برطانوی راج قائم ہو گیا۔ دلی شہر کے جغرافیہ کی بات کی جائے تو دلی بھارت کے شمال میں واقع ہے۔ اس کی سرحد شمال، مغرب اور جنوب میں ہندوستان کی ریاست ہریانہ سے ملتی ہے، جبکہ مشرق میں یہ اتر پردیش سے منسلک ہے۔ برطانوی دور اقتدار میں دلی صوبہ پنجاب کا حصہ تھا اور ابھی بھی تاریخی اور ثقافتی طور پر دلی خطہ پنجاب سے جڑا ہوا ہے۔ دریائے جمنا پنجاب اور اتر پردیش کے درمیان میں تاریخی سرحد ہے اور اس کے سیلابی میدان زراعت کے لیے زرخیز مٹی فراہم کرتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ یعنی دلی بلدیہ کی بات کی جائے تو قومی دارالحکومت کے علاوہ دلی 11 اضلاع، 27 تحصیلوں، 59 مردم شمار ٹاؤنوں اور 300 دیہاتوں پر مشتمل شہر ہے۔ 1956 میں دلی کی قانون ساز اسمبلی ختم کر کے اسے براہ راست وفاق کے زیر انتظام کر دیا گیا تھا۔ دلی شہر کے مشہور مقامات کی بات کی جائے تو دریائے جمنا کے نزدیک واقع لال قلعہ مغلیہ سلطنت کے دور کی اہم یادگار ہے۔ اسے 17ویں صدی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا۔
اس قلعے کے دیوان خاص میں تخت طاؤس واقع ہے، جہاں بیٹھ کر مغل بادشاہ ہندوستان کے طول و عرض پر حکومت کرتے تھے، اور یہ سلسلہ 1857 کی جنگ آزادی تک جاری رہا۔ لیکن غدر کے دوران انگریز فوج نے دلی پر اپنا قبضہ کرنے کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قلعے سے نکل جانے کا حکم دیا اور انہیں شہر کے جنوب میں واقع قطب مینار کے احاطے میں منتقل کر دیا گیا۔ لال قلعے کے 2 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ دہلی دروازہ جبکہ دوسرا دروازہ لاہوری دروازہ کہلاتا ہے۔ اس قلعے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہر سال یوم آزادی کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم اسی قلعے کی فصیل سے خطاب کرتے ہیں، جہاں عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ 1193 میں اس وقت کے مسلم بادشاہ قطب الدین محمد ایبک نے دلی شہر کے پرانے حصے مہرولی میں ایک مینار تعمیر کروایا، جسے قطب مینار کہا جاتا ہے۔ اینٹوں سے بنا ہوا یہ مینار آج بھی دنیا کا بلند مینار ہے۔ اس مینار پر قرآنی آیات نقش کی گئی ہیں۔ اس کے اندر 369 سیڑھیاں ہیں۔ اسے آزادانہ مینار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا واحد مینار ہے جو بغیر کسی سہارے یا عمارت کے کھڑا ہے۔ اس مینار کی لمبائی 238 فٹ ہے اور یہ سیاحوں کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک ہے۔ انڈین گیٹ برطانوی دور حکومت میں ان ہندوستانی فوجیوں کی یادگار کے طور پہ تعمیر کیا گیا تھا جو پہلی جنگ عظیم میں انگریزی حکومت کے لیے مارے گئے تھے، اور اس جگہ کو آل انڈیا وار میموریل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انڈین گیٹ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دلی میں راج پتھ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے، اور یہ عمارت لال اور بھورے رنگ کے پتھروں اور گرینائٹ سے تعمیر کی گئی ہے۔ انڈین گیٹ کی اونچائی 138 فٹ ہے اور اس کی نقشہ سازی سر ایڈون لوئٹس نے کی تھی۔ چاندنی چوک دلی کا 3 صدیوں سے بھی قدیم بازار ہے، اور یہ بازار دلی کے زیور، زرعی ساڑیوں اور مسالے کے لیے مشہور ہے۔ دلی شہر میں عوامی ٹریفک کے لیے بنیادی طور پر بسیں، آٹو رکشہ اور میٹرو ریل سروس استعمال کی جاتی ہے۔ دلی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی طرف سے سرکاری بس سروس دلی میں موجود ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ماحول دوست بس سروس ہے۔ 1998 میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے دلی کے تمام عوامی گاڑیوں کو ڈیزل کی جگہ CNG استعمال کرنے کا پابند بنایا تھا۔ دلی بھارتی ریلوے کے نیٹ ورک میں اہم جنکشن کی حیثیت رکھتا ہے اور شمالی ریلوے کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ پنجابی اور مغلائی خوان جیسے کباب اور بریانی دلی کے کئی حصوں میں مشہور ہے۔ دلی کی انتہائی مخلوط آبادی کی وجہ سے بھارت کے مختلف حصوں کے پکوانوں کی جھلک بھی دلی میں ملتی ہے، جیسے راجستھانی، بنگالی، حیدرآبادی، جنوبی بھارتی کھانوں کی اشیاء دلی میں بکثرت ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی خاصیت والی چیزیں جیسے فروٹ چاٹ بھی دستیاب ہوتی ہے۔ ان سب کے علاوہ دلی میں اطالوی اور چینی کھانے بھی پائے جاتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے دارالحکومت رہنے کی وجہ سے دلی کے لوگوں کو مغلائی پکوانوں نے بہت متاثر کیا۔ شہر کے خصوصی پکوانوں میں بٹر چکن، آلو چاٹ، دہی بلے، کچوری، گول گپے، سموسے اور لسی شامل ہے۔ دلی کی تیز زندگی کی وجہ سے فاسٹ فوڈ نے شہر میں کافی ترقی کی ہے۔ اس شہر میں مقامی باشندوں کا ڈھابوں پر بیٹھ کر کھانا ایک عام رواج ہے۔ پراٹھے والی گلی چاندنی چوک میں ایک سڑک ہے جو خاص طور پر 1870 کی دہائی سے کھانوں کے لیے مشہور ہے، اور انڈیا کا ہر وزیر اعظم ایک بار پراٹھے والی گلی میں ضرور آتا ہے۔ دوستو، دنیا کا یہ عظیم شہر اپنی پوری روایات اور جدت کے ساتھ اپنے اندر زندگی کو رواں دواں رکھے ہوئے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔